السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک بھر میں اس وقت عام انتخابات 2024 جن کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک الیکشن کمیشن کی نااہلی دیکھیں کہ اب تک 2 دن گزر چکے ہیں انتخابات کو، جو پولنگ کا ایک سلسلہ تھا، عمل تھا، وہ پرامن طریقے سے اس کا انعقاد کیا گیا اور ابھی تک نتائج نہیں آئے۔ ابھی بھی قومی اسمبلی کے 12 حلقوں کے نتائج موصول نہیں ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں جو نتائج آئے ہیں ان میں دھاندلی کے الزامات لگ رکھے ہیں۔ کچھ ایسے ان ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس جن کو جتوا دیا گیا اور بڑے مارجن سے جتوایا گیا ہے، وہ بھی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہ مختلف شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ایک اہم جو خبر ابھی تک ہمارے رپورٹرز نے ہم تک پہنچائی ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر آصف علی زرداری پہنچ چکے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، اور جو نیکسٹ گورنمنٹ کی فارمیشن ہوگی وہ کس طرح ہوگی یہ بھی ادھر وہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ستی صاحب، ہم ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اور اس وقت کون سی پارٹی کتنی مضبوط ہے، اس نے کتنی سیٹیں حاصل کی ہیں یہ بھی ان سے جانتے ہیں، اور وہ کون سے بڑے بڑے برج ہیں جو الٹ گئے ہیں، بڑے بڑے سیاسی خاندان جو کہ ہار گئے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ جی نوید صاحب بتائیں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بالکل جی، ایک تو سب سے جو کروشل آپ نے خبر دی ہے نا، وہ خبر دی ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جناب اس وقت جو ہے وہ اڈیالہ جیل۔ یہ سب سے بڑی خبر ہے، اور میرے خیال سے اس کے لیے تمام انٹرنیٹ بھی اب بند ہونے جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سب کچھ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اب لیٹس سی کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت پہلی بات یہ ہے کہ تمام جو آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل آبزرورز، میں پاکستان کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی یعنی یہ تاریخ کا بہت بڑا جو ہے وہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اس الیکشن میں۔ بڑے بڑے جو نام آپ نے بتائے اس میں جو گر چکے ہیں وہ تو جہانگیر خان ترین ہے، پرویز خٹک ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، محمود خان یعنی جو ہے سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے، بالکل، سائرہ افضل تاڑر ہیں، خواجہ سعد رفیق ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ وہ انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا، مبارکباد دی، گڈ ول جسچر کے طور پہ انہوں نے، اور یہ ایک جمہوری رویہ یہی ہوتا ہے، اختیار کیا انہوں نے۔ بالکل۔ رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر خان، شیخ روہیل اصغر، غلام سرور خان، ایمل ولی خان، رانا ثناء اللہ، ندیم افضل، میاں جاوید لطیف، برجیس طاہر، نواز شریف خود ایک حلقے سے ہار چکے ہیں لیکن دوسرے میں بھی مشکوک ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بھی ایک گڈ جسٹس ہے، انہوں نے فوراً کہا۔ امیر حیدر خان ہوتی ہے، پھر محسن شاہ نواز رانجھا، اسلم بطانی، میاں محمد، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ اچھا، اب کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کو زبردستی ہروایا گیا، یعنی کہ جن حلقوں میں ابھی وہ لوگ جن کے جو ایکسپیکٹڈ تھے ونرز، اور وہاں پر دھاندلی کر کے، اب جیسے بیرسٹر تیمور ملک کا حلقہ ہے این 148 ملتان سے، تو اس حلقے میں یہ 250 ووٹوں کے مارجن سے ان کو ہرا دیا گیا، اور جبکہ 26,000 کے قریب ووٹوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو آج انہوں نے یہ کورٹ بھی گئے ہیں، اور پتہ یہ چلا ہے کہ جو ملتان بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ چیف جسٹس صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے ہیں پچھلے دروازے سے، اور وہ ایک لسٹ جو ابھی موصول ہوئی ہے وہ بھی اس کے بارے میں نوید صاحب بتائیں گے۔ جی صاحب۔ اچھا، آپ دیکھیں نا، آپ نے خود بتا دیا کہ اتنے بڑے اگر 25-26 ہزار ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ 250 ووٹوں سے ہار جائے، تو میرے خیال سے یہ تو نوشتہ دیوار ہے نا، سامنے لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، مہر بانو قریشی، ہمارے کیمرہ مین جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں اس بات پہ۔ مہر بانو قریشی جو ہے وہ بھی تیمور سلیم جھگڑا، اب یہ کیونکہ اس کے لیے کچھ اور تھا، وہ آپ کو پتہ یہ کیوں ہرایا گیا۔ کامران بنگش، یاسمین راشد، یہ اوور ٹرن نظر آ رہا ہے۔ یہ جو یاسمین راشد صاحب، میں ایک ایڈ کرتا ہوں کہ یاسمین راشد صاحبہ کے حلقہ جو نواز شریف صاحب کا حلقہ ہے 130 لاہور کا آخری حلقہ، اس میں جو وہ فائنل رزلٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا، 14 پارٹیوں کا 0 ووٹ ہے، یعنی کہ جماعت پارٹی نے بھی اپنے آپ یعنی کہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے بھی اپنے آپ کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ اچھا، سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ آپ کو پتا یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایاز امیر، ابھی بتایا جا رہا ہے کہ موٹر وے بند کر دی گئی ہے، ایک بڑے لیول پر جو ہے وہاں پر شروع ہو گیا، اور اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ملک کے جو دیگر علاقوں میں لوگ باہر نکل آئے ہیں، روڈز بلاک کر دی گئی ہیں، اور لوگ اس قدر نفرت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کرنا ہے کریں، ہم اپنا حلقہ جو ہم نے جیتا ہوا ہے ہمارے ووٹ نہیں آپ چھین سکتے۔ یہ بڑی خطرناک چیز چل رہی ہے، تو ابھی چاہیے تھا کم از کم جو اس لیول پہ گئے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار 8 فروری کو تو پورا دن ووٹ ہوتا ہے، 8 فروری کی رات 10 بجے تک ایک پارٹی جیت رہی ہے، رات 9 فروری کی رات کو ووٹ کس نے ڈال دیے؟ تو یہ 9 فروری جو ووٹ ہے نا بڑے مشکوک ہو گئے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح شعیب شہین سمیت اسلام آباد کے تینوں ہیں، پھر پورے راولپنڈی ڈویژن پورا کا پورا جو ہے نا وہ اڑا دیا جو کہ جیتے ہوئے تھے۔ ریانہ امتیاز ہے، خرم شیر زمان ہے، راجہ بشارت، میجر طاہر، یہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو لوگ مطلب کیسرا الہی ہے، پھر میجر قاسم ستی ہے، عذرا مسعود ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے ایک آزاد کو جتا کے اس کو بھی فارغ کر دیا، سرور خان کو بھی۔ اچھا جی، عالمگیر خان، علیم عادل شیخ،
مطلب لمبی لسٹ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ٹوٹل فی الحال کیا پوزیشن ہے. دیکھیں تحریک انصاف نے ایک اپنا ووٹ بھی جاری کیا ہے, آپ کو پتا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 کے تحت. اب وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ آپ کسی بھی حلقے کا آئیں اور آ کر دیکھیں, ہم ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں, ہمارے فارم موجود ہیں اور ہم عدالت میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. وہ 170 سے پلس وہ کہہ رہے ہیں جی سیٹس, لیکن جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ 20-25 سیٹیں تو ایسی ہیں جو مسلم نون کو دی ہیں, جو کہ تیسری چوتھی پوزیشن سے اٹھا کر اس کو ووٹ دیا. یعنی کہ فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا, جو آزاد امیدوار ہیں, پی ٹی آئی بیک کر رہی ہے جن کو, اور فارم 47 جو آر او نے دیا اس پر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جیت گیا. ابھی کے پی کے میں, یعنی کے پی کے کی جو آپ نے پوری ایک وہ بتائی کہ مکمل 113 نشستیں ہیں, 2 پیپر ابھی نہیں آیا, اس میں تحریک انصاف 91 میں آ گئے. اب 91 کی جب آپ مخصوص نشستیں نکالیں گے تو یہ 120-30 تو لے گئی آپ کی کے پی کے کی, وہ اپنا حکومت چلی جائے گی. یہ پی ٹی آئی ایک سائزبل, یعنی کہ اس وقت جو میجورٹی پارٹی جو ابھر کر سامنے آئی ہے کے پی میں, وہ پی ٹی آئی ہے. اچھا جے یو آئی 6 ہے, 7 اس کی ہے کے پی میں, پی ایم ایل این کی 5 ہے, پیپلز پارٹی کی 4, جماعت اسلامی کی 3 اور پرویز خٹک کی صرف 2 ہیں صوبائی اسمبلی میں. پرویز خٹک صاحب کلیم کر رہے تھے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, ان کو بڑی بری شکست ہوئی شاید آپ نے وہ. اچھا سندھ اسمبلی کی 130 ہیں, اس میں 84 جو ہے پیپلز پارٹی کے ہیں, 28 ایم کیو ایم کو دے دی گئی ہیں, آزاد 14 ہیں, جماعت اسلامی 2. اچھا ایک اور بتاؤں, جماعت جو ہے نا آپ کی ایم کیو ایم, میں نیشنل اسمبلی بات کروں گا, ایم کیو ایم کو 17 سیٹیں دیں گی, اس میں 7 سیدھی تحریک انصاف کی ان کو دے دی گی. اور ایم کیو ایم یہ لوگوں کو کہتی پھر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 18 سیٹیں دیں گے. اس قدر اگر اندھیر نگری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جائے. ایم کیو ایم نے 8 فروری کی رات کو ہی پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا تھا کہ ہم 17 سیٹیں لے رہے ہیں, اور وہی ہوا کہ ایگزیکٹ وہ قومی اسمبلی کی 17 لے گئے. قومی اسمبلی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے ابھی تک جو بتائے جا رہے ہیں, یعنی آزاد امیدوار 105 ہیں, نون لیگ کے اب اگر 2 رزلٹ آ رہے ہیں تو یعنی 172 آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے 54, نیشنل اسمبلی کے ایم کیو ایم کی 17, جے یو آئی کے 2 ہیں, اور یعنی اجازت اللہ کی 1 سیٹ ہے, اور ایم ڈبلیو ایم کی 1 ہے. اچھا ایک چیز آپ کو ریشو بتا دیں کہ 4.5 یعنی 9 سیٹوں کے اوپر, یعنی 4.5 کی ریشو ہوتی ہے, ایک خاتون نشست کی آتی ہے اس پارٹی کو, تو اگر ایک پارٹی کے پاس 9 نشستیں ہیں تو 2 سیٹیں اس کو ملیں گی. تو یوں تحریک انصاف کے پاس ابھی اگر جو بتایا جا رہا ہے کہ 105 جو ابھی تک ہیں, آلدو کہ وہ کلیم کر رہے ہیں 170 کی, اور بہت سے لوگ جا رہے ہیں, اگر 20-25 سیٹیں اور مل جاتی ہیں, اگر تحریک انصاف کو 15 سیٹیں بھی اور ملتی ہیں 120, تو آپ اندازہ کریں کہ مخصوص نشستیں کس قدر آ سکتی ہیں. ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب آپشن ان کے پاس ابھی موجود ہے, تو ظاہر کسی بھی طرف جاتے ہیں. پھر کچھ ایریاز ایسے جہاں مکمل طور پر جو ہے نا وہ جھاڑو پھیر دیا گیا ہے. ایک تو کے پی کے کی 45 میں سے 42 تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ 45 جو فارم ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے, ایون آن لائن کر دیا گیا, لوگ دیکھ سکتے ہیں. میاں والی, لیا, بکھر, کلین سویپ, جھاڑو پھیر دیا گیا. یہ تو وہ ایریاز ہیں جہاں مطلب پنجاب حکومت لیا کی ایک سیٹ میں افضل خان ڈھانڈلہ صاحب جو ہیں, جو ہمیشہ سے آزاد جیتتے آئے ہیں, یعنی کہ وہ کبھی ہارے نہیں. پچھلی دفعہ وہ آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں 2018 میں شامل ہو گئے تھے, اس دفعہ وہ پی ایم ایل این ان کو سپورٹ کر رہی تھی, لیکن تھے وہ انڈیپینڈنٹ, اور وہ بھی ہار گئے. وہ اپنے حلقے سے ہار گئے, اور ان کے حلقے سے بھی رشید اکبر خان صاحب جیت گئے ہیں, جو کہ ایک بڑا. ابھی جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور تحریک انصاف نے ان کو باقاعدہ طور پر, ہو سکتا ہے کہ کلیئر نوٹیفکیشن نہیں آیا لیکن نامزد کر دیا. عمران خان کا اشارہ ان کو مل گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہوں گے کے پی کے میں. اور ساتھ آپ کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کی اہم ملاقات اڈیالہ میں جاری ہے. اب کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آ جائیں تو شاید چیزیں سامنے آ جائیں, لیکن بڑا اس وقت مسلم نون کی صفوں میں بڑا بہت زیادہ خطرناک حد تک کہا جا رہا ہے کہ آپس میں بھی ڈیوائڈ ہو گیا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح گجرات سے اور جو اس سے گجرانوالہ سے ایسے لوگوں کو ہرا دیا گیا جو کہ مریم کیمپ کے تھے, وہ کہا گیا ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا. ہرانے کا مطلب ہے کہ وہ ہار رہے تھے, ان کو جتانے کے لیے رزلٹ نہیں روکا گیا. لیکن باقی حلقوں میں جہاں جہاں پہ نون لیگ ہار رہی تھی, شہباز شریف کے گروپ نے نہ صرف راولپنڈی ڈویژن میں انٹرفیرنس کی, 9 بجے رزلٹ رکوا دیے, بلکہ یہ اس میں ایک اور بھی میں سٹوری کر رہا ہوں, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بڑے لیول پر یہاں پہ پیسے کی ریل پھیلی ہوئی, اور اس میں الیکشن کمیشن کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں, اور آروز میں بہت سے پھوٹ پڑ گئی ہے. کچھ نے کہا جی ہماری سرکاری نوکری جاتی ہے جائے, لیکن ہم آپ کو پتا ڈی پی او کو بھی ایک جگہ مار پڑی, کچھ آروز جو ہے باقاعدہ طور پر سرکاری جاب چھوڑ گئے. اس قدر متنازع ترین تاریخی یہ الیکشن بن چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں کوئی پتہ نہیں یہ کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے. تو حکومت اب تو دیکھ لیں کہ ویسے تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی کو بڑی سخت ایڈوائس جاری ہوئی ہے کہ آپ فوراً نواز شریف اور زرداری کا
بٹھا کر پریس کانفرنس کروائی جائے. اور عمران خان کے پاس اب زرداری صاحب گئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اب ناظرین جی، ناظرین بالکل صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے. اب پولیٹیکل ٹرموائل جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا. اس طرح کے الیکشن جو انتہائی متنازع ترین ہیں، اب تک الیکشن کے ریزلٹس نہیں آئے ہیں. نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ رات 1 بجے جو ہوتا ہے وہ لاسٹ ٹائم ہوتا ہے ایز پر الیکشن لا، کہ اگر آپ نے جس بھی حلقے میں الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رات کو 1 بجے تک اس الیکشن اس کانسٹیٹوئنسی کا ریزلٹ اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دے. چونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کرائے تھے تو پی ٹی آئی سے اس کا سمبل لے لیا گیا، اور اب الیکشن کمیشن نے اب تک الیکشن کے ریزلٹس نہیں بتائے ہیں. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے جو چیئرمین ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا جائے گا. اب تک کی صورتحال تھی یہ، اب تک رکھنی تھی. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.